صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ مطہرہ ہیں، یعنی پاکیزہ بیوی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، جو کہ ہم تمام مؤمنین کی مائیں ہیں، تمام ایمان والوں کی مائیں، ان کے پاکیزہ تذکرے فرمائے ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر بھی اسی سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں آیہ مبارکہ 33 میں ہے۔ اور آپ قرآن مجید فرقان حمید بالخصوص یہ سورہ احزاب اور آیہ مبارکہ 33 سے پہلی آیات بینات پڑھ لیجئے اور اس کے بعد والی آیات بینات پڑھ لیجئے۔ تسلسل کے ساتھ ان تمام آیات بینات میں امہات المؤمنین یعنی ہم مومنین کی ماؤں کے پاکیزہ تذکرے موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت مبارکہ 32 جو آیت مبارکہ اس میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ آیت مبارکہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کر رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج یعنی ہم تمام مؤمنین کی ماؤں کی شان بھی بیان کر رہی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کاحد، کسی ایک کی بھی طرح، من النساء، عورتوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، تم کائنات کی خواتین میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، کسی ایک کی بھی طرح نہیں ہو۔ تمہارا مقام و مرتبہ کائنات کی تمام خواتین سے بلند و بالا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم عام نساء نہیں ہو، تم عام خواتین نہیں ہو، تم عام ازواج نہیں ہو، تم نساء النبی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہو۔ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسی کی مثل نہیں ہو سکتی، کوئی خاتون تمہاری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی پوری کائنات میں، اور نہ ہی تم کسی عام خاتون کی مثل ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری مومنین کی ماؤں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وہ کسی بھی خاتون کی طرح نہیں ہیں، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے۔ آپ کائنات کے کسی مرد کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا کائنات کا کوئی بھی مرد، کوئی انسان آپ کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی برابری کا یا آپ کے جیسا ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پتہ چلا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، تو پھر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ان کی مثل ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو شان عطا فرمائی ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ کہ جن کو آپ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ مرد ہیں تو وہ صحابیت کا نسبت بیعت حاصل ہو جاتی ہے، غلامی کی نسبت حاصل ہوتی ہے، زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو وہ صحابیت کا بلند مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں کہ جن کے مثل کسی نبی کے صحابی نہیں ہیں۔ اور وہ خواتین اگر آپ سے بیعت کی نسبت حاصل کر لیتی ہیں، زیارت کر لیتی ہیں، اسلام کی دولت حاصل کر لیتی ہیں، تو پھر وہ صحابیت کا رتبہ پا لیتی ہیں، اور جن سے بڑھ کر کسی نبی کی صحابیہ نہیں ہیں، صحابیات نہیں ہیں۔ اور پھر جن
خواتین کو آپ کے ساتھ شرف زوجیت حاصل ہو جاتا ہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کا رتبہ پا لیتی ہیں، جن کی مثل پھر کائنات میں کوئی خاتون ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جن کے مثل کوئی خاتون ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر وہ ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے جن کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا قاسم علیہ السلام، سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر علیہ السلام، سیدنا ابراہیم جن کا لقب علیہ السلام جو سیدہ ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے ہیں، ان جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے مثل بھی کسی کے شہزادے اور شہزادیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی مخلوقات میں اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ اسی طرح سیدنا امام حسن و حسین سلام اللہ علیہما، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ صغرا سلام اللہ علیہا، سیدہ امامہ سلام اللہ علیہا، سیدنا علی بن ابو العاص سلام اللہ علیہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور نواسیاں، ان جیسے کسی کے نواسے اور نواسیاں بھی نہیں ہو سکتے کائنات میں، کیونکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سلام اللہ علیہما، ان جیسے کسی کے والدین نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، اسی طرح تمام آباء و اجداد سیدنا آدم علیہ السلام تک ان جیسے کسی کے آباء و اجداد نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار، ان جیسے کسی کی اولاد اطہار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن جن ہستیوں کو نسبت ملتی گئی، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، چاہے اولاد اطہار ہیں، چاہے ازواج مطہرات ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، چاہے صحابیات کرام ہیں، چاہے اہل بیت کرام ہیں، سبھی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے وراء الوراء، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ انہی میں آج جن عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہیں ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کیسے مومنوں کی ماں ہیں؟ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کس نے مومنوں کی ماں فرمایا؟ اللہ رب العزت نے۔ سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں آیت مبارکہ 6 میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان بھی بیان فرما دی، اور پھر امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی شان، ان کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرما دیا، اور مومنوں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ، ناطہ اور تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج رضی اللہ عنہن و سلام اللہ علیہن، ان کے ساتھ ہم مومنین کا ادب احترام کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیا۔ فرمایا النبی الف لام خاص، یہ پراپر ناؤن کے لیے، اس میں معرفہ الف لام کا معنی یہ ہوا خاص، نبی، النبی خاص نبی، اور پھر نبی کا لفظی معنی نبا ان سے ماخوذ ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں فرماتا ہے سورہ یوسف میں کہ یہ غیب ہی کی خبریں تو ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، جو آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اور پھر سورہ یوسف میں بھی، دیگر صورتوں میں بھی، سورہ ہود میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، ہاں اپنے ان رسولوں کو غیب پر اطلاع دیتا ہے، غیب کی خبریں انہیں عطا فرماتا ہے، انہیں غیب کے علوم ان پر منکشف فرماتا ہے جن پر وہ راضی ہے، الا من ارتضی من رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب، ایک اسم مبارکہ المرتضی بھی ہے،
یعنی وہ ہستی جن سے اللہ رب العزت راضی ہی راضی ہے، آپ سے راضی نہیں تو پھر کس سے راضی؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر رضا چاہتا ہے۔ پوری دنیا جو ہے، ساری انسانیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا طلبگار ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی لیے تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عنقریب آپ کو وہ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرما رہا ہے ہر موقع پر۔ تو اللہ فرماتا ان نبی، یہ وہ خاص غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں۔ ان نبی، یہ خاص غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا، سب سے زیادہ قریب ہیں کس کے؟ بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ فرمایا یہ غیب کی خاص خبریں دینے والے خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ تمام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی جانوں کے مالک ہیں، یہ تمام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، یہ تمام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ یہ رشتہ ہے بندہ مومن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ، کہ تمام رشتے، تمام ناطے، تمام دنیاوی تعلقات، تمام معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، بندہ مومن کا تعلق سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہماری جانوں کے مالک وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے مالک بھی ہیں اور ہماری جانوں پر حق بھی رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانیت، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا، وہ کبھی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہی حقیقت میں ایمان ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، پھر ایمان ہی کامل نہیں، پھر ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا ہم اس عشق رسول کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سچے امتی ہیں؟ سچے عاشق اور سچے امتی ہونے کی نشانی تو یہ ہے کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اگر ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اگر ہم اپنا گھر بار، والدین، اولاد، پوری دنیا قربان کرنی پڑے، یہ حدیث مبارکہ میں نے بیان کر دی، تو پھر بھی یہ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانے کائنات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نہ ہوں، آپ کی وجہ سے اس ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوں یہ کائنات نہ ہو۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کفار کو فرما دیا کہ اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان نہ ہوں تو میں تم پر عذاب لاؤں، یہ تمہارے درمیان ہیں اس لیے میں تم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ کفار مکہ کو اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہیں اپنے روضہ اطہر میں، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ موجود ہیں۔ اگر آپ نہ ہوں تو پھر
ان کفار پر آج بھی ایسا سخت عذاب آئے جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا کرتا تھا۔ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس طرح کا عذاب اس کو ٹال رکھا ہے۔ ان کفار کے لیے دیگر مختلف شکلوں کے عذاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔ روڈ پر ہی، گاڑی میں ہی وہ آگ کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اور انہی چیخوں میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے وہ واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تنقیص کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے لیے اللہ رب العزت خود بدلہ لینے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ فرماتا بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست قوت والا ہے، ذو انتقام، وہی انتقام لینے والا ہے۔ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنے والوں سے خوب انتقام لینے والا ہے، جس کا ایک ہم نے پچھلے سال مظاہرہ دیکھ لیا کہ جس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی تھی، یوں روڈ کے اوپر وہ آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہیں دنیا میں اس کو عذاب، اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب عطا فرما دیا، آگ کے عذاب میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج ہیں سلام اللہ علیہن، فرمایا یہ ان مومنین کی مائیں ہیں، ان کہہ لیں ان کہہ لیں، ان مومنین کی مائیں ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان کی مائیں ہیں۔ ان مومنین کی مائیں ہیں یعنی آج بھی اور قیامت تک جو مؤمنین، جو مسلمان آئیں گے، سب کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سبھی شرط یہ لگا دی کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں اور ان پر حق رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں انہی ایمان والوں کی یہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ مائیں ہیں۔ شرط ایمان کی شرط لگائی ہے، جو ایمان والے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک بھی ہوں گے، ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب بھی ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاکیزہ بیویاں 11 کی 11 وہ ان تمام ایمان والوں کی مائیں بھی ہیں۔ یہ تمام ایمان والے انہیں اپنی مائیں بھی سمجھیں گے، ان کا ادب احترام بھی کریں گے۔ شرط صرف ایمان کی ہے۔ مومنین کے لیے یہ دونوں چیزوں کا، دونوں تعلق جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن، ان کے ساتھ مومنین کا یہ رشتہ ہے، یہ ناطہ ہے، یہ تعلق ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ پھر ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کو کیسی طہارت اور پاکیزگی سے نوازا۔ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت مبارکہ 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اسی تسلسل میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی شانوں کے ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل البیت کی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اللہ تعالیٰ نے اہل البیت، اہل بیت کی شان اور لقب اور ٹائٹل سے نوازا۔ اب اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں کو، تمام پاکیزہ ازواج کو اہل بیت فرما دیا، اور فرمایا بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والیوں، تمام گھرانے والیوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، ہر قسم کے گناہ کا شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ تو پتہ چلا اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی عظمت، رفعت اور شان، اس عفت، عصمت اور طہارت اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ یہاں اہل البیت میں اس کے ضمن میں ظاہری خطاب اور حقیقی اور براہ راست خطاب جو ہے اور شان جو ہے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات
رضی اللہ عنہ ہم مومنین کے تمام ماؤں کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ضمن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اب خود بھی اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے چادر مبارکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن و حسین سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی شامل کیا اور ان کے لیے بھی یہی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے خاص اہل بیت کرام ہیں، ان سے بھی ہر قسم کے گناہ کا شک و شبہ بھی دور فرما دے اور خوب کامل طہارت سے نواز دے۔ تو پتہ چلا اگرچہ یہ پہلے سے بھی اہل بیت میں شامل تھے، لیکن آقا کریم اللہ رب العزت نے خاص طور پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنے ان 4 قریبیوں کو بھی اہل بیت، خاص اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل فرما دیا۔ پتہ چلا یہ تمام ہستیاں، چاہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، چاہے یہ چاروں ہستیاں ہوں، یہ ساری خاص اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، قرآن و حدیث اس پر گواہ ہے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں گرامی سودا، والد کا نام زمعہ اور پھر والدہ کا نام شموس ہے، اور والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اسی طرح والدہ کی طرف سے بھی، اور پھر کنیت آپ کی اسود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوئی جو آپ کے والد کے سلسلہ نسب میں سے بزرگ ہیں، ان پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے متصل ہو جاتا ہے۔ ظاہری آپ کا جو حلیہ مبارکہ تھا، قد و قامت اللہ تعالیٰ نے کافی عطا فرمایا، بہت زیادہ طویل قامت تھیں اور بھاری بھرکم جسم کی حامل تھیں۔ آپ نے جب اعلان نبوت ہوا تو فوراً اسلام قبول کیا۔ آپ کے جو پہلے شوہر ہیں سکران بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین اس میں آپ شامل ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کے پہلے شوہر سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور یہ غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں فارس ایران کی ایک جنگ میں لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے۔ اسی طرح آپ نے جب اسلام قبول کیا تو دیگر صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح آپ پر بھی، آپ کے شوہر جو ہیں ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو پہلے ہی حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، اس میں چند ایک لوگوں نے ہجرت کی۔ پھر جب افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو جو ہجرت کر کے گئے تھے مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان، پہلی ہجرت حبشہ، وہ واپس آ گئے۔ لیکن جب واپس آئے، بعض جو تھے ان کو راستے میں پتہ چل گیا کہ یہ افواہ ہے، تو وہ وہاں سے واپس دوبارہ حبشہ لوٹ گئے۔ بعض مکہ المکرمہ آ گئے تو کچھ چھپ گئے، لیکن پھر کفار مکہ نے مزید ظلم و ستم کیا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو پھر سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر گرامی، اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، ان دونوں ہستیوں نے پھر حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ پھر آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے خانوادے میں دیگر لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، خاص طور پر آپ کے بھائی عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت مالک بن زمعہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور ہجرت حبشہ میں یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شریک ہوئے، یعنی یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن زمعہ، یہ آپ کے باپ شریک بھائی ہیں، یہ بھی اسلام انہوں نے بھی قبول کیا۔ بہرحال سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر جب حبشہ کی جانب گئے، پھر وہاں کافی عرصہ رہے۔ اس کے بعد جب واپس مکہ المکرمہ آئے تو اس موقع پر ان کے پہلے شوہر نامدار جو ہیں سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہوا مکہ المکرمہ میں، اور ان کے وصال کے دوران ہی، اسی دورانیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، مومنین کی پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ، آپ کا بھی وصال ہوا تھا۔ اور اس وصال سے پہلے، یعنی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر جب ان کا وصال ہوا، اس سے پہلے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے 2
مرتبہ 2 مختلف خواب آئے۔ ایک خواب میں آپ فرماتی ہیں کہ چاند جو ہے وہ میرے جھولی میں آ کر گرا، اسی طرح دوسرا خواب بھی اسی سے ملتا جلتا۔ تو فرماتی کہ میں نے یہ دونوں خواب جو ہیں اپنے شوہر سکران بن عامر ان کو بیان کیے۔ جب میں نے ان کو یہ دونوں خواب بیان کیے مختلف مواقع پر، جب یہ خواب آئے تو دونوں مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد وصال پا جاؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حقیقت میں بدر منیر ہیں ان کے ساتھ آپ کا عقد ہوگا۔ بہرحال انہی خوابوں کے آنے کے بعد مکہ المکرمہ جب حبشہ سے واپسی ہوئی ان دونوں ہستیوں کی، تو سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد وصال پا گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ان کا وصال ہوا، جنہوں نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحے ہر موقع پر ساتھ دیا تھا۔ تو پھر خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ صحابیہ جو غالباً سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغموم ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کی وجہ سے گھر کے معاملات بچوں کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ تو پھر خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے 2 رشتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے پیغام لے کر جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ 2 رشتے کون سے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک باقرہ ہیں، اور آپ کے محبوب جو صحابی ہیں ان کی صاحبزادی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما، اور فرمایا دوسری جو ہیں وہ عمر رسیدہ خاتون ہیں، وہ بھی آپ کے گھر کے معاملات کو بچوں کو سنبھال لیں گی، وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو یوں خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ دونوں رشتوں کے لیے مختلف روایات ہیں، ایک رشتے کا بھی ذکر ملتا ہے دونوں کا بھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، بالکل انہوں نے بھی اس رشتے کو دل و جان سے تسلیم کیا، اور ہاں کہی اپنی صاحبزادی ان سے پوچھ کر ان کی رضا کے مطابق۔ اسی طرح سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھی نکاح کا پیغام خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ لے کر گئیں، تو انہوں نے بھی اپنے والد گرامی کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کیا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ مورخین اور محدثین نے لکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ پہلے عقد ہوا، کچھ نے لکھا سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ پہلے عقد ہوا۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، پہلے جو ہے غالباً سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ یہ گھر میں آئیں، ان کی رخصتی پہلے ہوئی، تو یوں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی رخصتی بعد میں ہوئی، اس پر سبھی کا اتفاق ہے۔ تو بہرحال سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عقد ہوا، 400 دراہم جو تھے تو حق مہر رکھے گئے، اور پھر جب یہ گھر میں آئیں تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ہر موقع پر ساتھ بھی دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی بجا لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں شہزادیوں ان کی دیکھ بھال بھی کرتی رہیں، اور گھر کے تمام معاملات کو بخوبی سنبھالا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے تھے، اگرچہ عمر رسیدہ تھیں، تھوڑی زیادہ عمر کی تھیں، اور جب مدینہ طیبہ پھر رخصت ہو کر آئیں، ہجرت مدینہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اپنے 2 غلام حضرت رافع رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ان کو مکہ المکرمہ بھیجا، اور ان 2 صحابی رضی اللہ عنہما نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر، اور چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خانوادہ بھی مکہ مکرمہ میں تھا، انہوں نے بھی اپنے غلام کو بھیجا تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور غالباً سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ یہ بھی اسی قافلے میں سبھی ہستیاں اکٹھے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ پھر مدینہ طیبہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمات بجا لاتی رہیں۔ 5 احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے روایت کی، جن میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے، دیگر کتب میں ہے، سنن اربعہ میں بھی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ تو اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی باری کا دن اور رات جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو ہبہ کر دی، یعنی تحفہ دے دی۔ تو یوں اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی خوش ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے ویسے بھی خوش تھے، اس موقع پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جس کے طریقے پر ہونا مجھے سودا بنت زمعہ کے طریقے پر ہونے سے زیادہ محبوب ہو۔ حتیٰ کہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ ایسی محبت والی خاتون تھیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ ان کی روح جو ہے وہ مجھ میں ہوتی، یعنی میں بھی انہی کی طرح ہوتی۔ بہرحال سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بعض اوقات سخت مزاج بھی تھوڑی سی تھیں، لیکن مزاح بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھیں، لیکن وہ مزاح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کسی کا دل دکھے، بلکہ وہ خوش طبعی کے حوالے سے ہوتا تھا۔ اسی طرح سخاوت اور ایثار آپ میں بہت زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سخی تھیں، سخاوت فرمانے والی تھیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے قالین کا کام کیا کرتی تھیں، کھالوں کا، طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں، تو جو پیسے آتے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے ہزاروں دراہم و دینار تھیلی میں بھیجے، وہ اشرفیاں ہوتی تھیں، تھیلی وہ تھی جو کھجوروں کی تھیلی تھی۔ جب آپ کے پاس لائی گئی، آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا گیا کہ یہ تو اشرفیاں ہیں، دینار دراہم ہیں، سونا چاندی کے سکے ہیں، اب میں کھجور کی تھیلیوں میں۔ تو اسی طرح جیسے کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، آپ نے اسی طرح بالکل سادہ سے انداز میں فوراً وہ دراہم و دینار سونے چاندی کے سکے جو فوراً مستحق لوگوں میں، یتامہ میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں تقسیم فرما دیے۔ یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہمارے لیے، خواتین اسلام کے لیے، کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے تو اس کو فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اس کو سنبھال کر گن کر نہ رکھا جائے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں جو پردے کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، پردے کا حکم نازل ہوا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بعض کا جو رائے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کی صورت میں، حکم کی صورت میں نازل فرما دیتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام اور مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے اور اسلام کے حوالے سے سختی بھی چاہتے تھے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ، ہم مومنین کی مائیں جو ہیں انہیں باہر نہ جانا پڑے، رفع حاجت کے لیے بھی پردہ کا انتظام ہو۔ ایک موقع پر ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے باہر گئیں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی تھوڑی سی وہ ناگواری محسوس ہوئی، تو اس موقع پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اب اس میں تو اصل میں ان یہود اور منافقین لوگوں کا، خصوصاً نوجوانوں کا ذکر ہے۔ اس کے شان نزول پڑھیے کہ جو مسلمان خواتین اور لونڈیوں کو بھی بعض اوقات ان پر آوازیں کسا کرتے تھے، تو جب انہیں منع کیا گیا، ایذا دیتے تھے، تکلیف دے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان خواتین کو تو نہیں کچھ کہتے، ہم تو جو کنیزیں ہوتی ہیں، لونڈی ہوتی ہیں، ان کو کچھ کہتے ہیں، یعنی وہ غلام ہیں اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں ان میں سے اکثر۔ تو پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور کائنات کی عظیم ترین خواتین نے، یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہ، صحابیات رضی اللہ عنہ، اہل بیت کرام کی عزت مآب خواتین، ان کائنات کی عظیم ترین اور پاکیزہ ترین خواتین نے کائنات کے پاکیزہ اور عظیم ترین مردوں سے پردہ کیا۔ آج پردے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے احکام جب بیان کیے جاتے ہیں تو بعض
لبرل سیکولر اور دین بیزار اور اسلام دشمن لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ کہنے لگ پڑتے نہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، فلاں پردہ ہوتا ہے، اور یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، کبھی بھی کوئی مولوی کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ ہاں اگر اپنی طرف سے کہتے ہیں آپ بالکل اسے قبول نہ کریں، اگر وہ قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے قرآن حدیث کسی مولوی کی بات نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں اور فرامین ہیں، ان کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کیجئے، دشمنی کیجئے، لڑیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر انگلی اٹھائیے اور مخالفت کیجئے، علماء کی مخالفت نہ کیجئے۔ بہرحال یہ کائنات کے عظیم ترین خواتین اور عظیم ترین مردوں نے پردہ کیا۔ ہم آج کے خواتین اور آج کے مرد کس کھیت کی مولی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان عظیم ہستیوں نے اس حکم پر مکمل کاربند ہوئے تھے تو ہمارے لیے تو ان سے بڑھ کر فتنے کا یہ دور ہے۔ فحاشی، عریانی، بے پردگی، کیسے کیسے معاملات ہیں، ہمارے لیے تو ان سے بڑھ کر اس پردے کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام جو ہستیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابیات رضی اللہ عنہم اور امہات المومنین رضی اللہ عنہم، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی پا لیں گے، آخرت میں بھی کامیابی پا لیں گے، اور اگر ان کے نقش قدم پر چلنے سے منہ موڑیں گے تو اس دنیا میں بھی ذلت، رسوائی اور پستی ہمارا مقدر ہوگی، جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے۔ اور کل روز محشر بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ ہم پوری زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے منہ موڑتے رہے، بلکہ مخالفت کرتے رہے اور پراپیگنڈا کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی شان وراء الورا، تمام مومنین کی یہ مائیں ہیں، تمام مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی سیرت پڑھنے کی، بچوں کو بچیوں کو پڑھانے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں محمد شیر صاحب، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میری طرف سے لقمان صاحب اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں گزشتہ عید مبارک، جی خیر مبارک۔ کہتے ہیں بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالی آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرے کزن نے ایک وظیفہ پوچھنا ہے کہ اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی سورہ بقرہ پہلا پارہ اور غالباً آیت مبارکہ 74 ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما يعملون، یا غالباً عما تعملون ہے یہاں پہ۔ یہ آیت مبارکہ 74 جو ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھی ہے، والآخر تعداد میں درود پاک پڑھی ہے۔ اپنے اوپر بھی دم کیجئے، پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد بلال صاحب ہیں، اپنی دعاؤں سے خصوصی دعاؤں سے نوازتے ہیں، مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے، حج کے لیے، صحت اور کی تندرستی اور سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اور پوری امت مسلمہ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، اور سلام بھی کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک اور لسنر ہیں حافظہ زینب صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا، مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ تفصیل سے لکھیں کہ 40 دن کا ختم ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اپنے سرہانے میں مٹی رکھیں تو اس کا پاؤں چھپ جائے گا، کیا یہ کرنا صحیح بات ہے؟ مجھے آپ کے میسیج کی سمجھ نہیں آئی، سوال کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ لکھیے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ ایک اور لسنر ہیں محمد شعبان 31 گاو بے ستیانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور سننے والوں کو سلامت رکھے، آمین۔ شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں ناز قادری صاحب، کہتے ہیں میرے دعا ہے کہ ہر زبان پر لبیک لبیک یا رسول اللہ ہو، آمین۔ جی لبیک یا رسول اللہ، اس کا معنی ہے ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر وقت حاضر ہیں،
تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم، ہماری جانیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ساری دنیا، سب کچھ قربان۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتی میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں میلاد ساؤنڈ میں پڑھتی ہیں ان کے لیے کہ کیا وہ جائز ہے؟ جی شرعی معاملہ میں عرض کروں گا، شرعی معاملہ یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اگر وہ میلاد کر رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں تو ساؤنڈ کے بغیر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، صرف خواتین وہاں ہوں، مردوں تک آواز نہ پہنچے، غیر محرم جو مرد ہیں، اور بالکل دھیمی آواز کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں لیکن دھیمی آواز کے ساتھ، غیر محرم مردوں تک آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہی شرعی مسئلہ ہے، میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ ان کے علاوہ نبیلہ صاحبہ ہیں، فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ میری دوست ہیں، ان کا بیٹا اسکول میں پینسل آنکھ میں لگ گئی، اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے، 3 آپریشن ہو گئے ہیں لیکن فرق نہیں پڑا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے 2 چیزیں آپ کیجیے، ایلوپیتھک علاج بھی کرتے رہیں لیکن کسی پرانے حکیم صاحب کے پاس، پرانے جو صحیح دیکھنے والے ہیں، یا پھر پرانے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر، ان کے پاس جائیں، ان طریقہ علاج کو بھی آزمائیں، اور یا سلامو اور یا نورو، یہ 2 اسم مبارکہ بچے سے بھی کہیں، وہ بھی پڑھتا رہے کثرت سے، اور والدہ بھی پڑھیں، پانی پر دم کر کے بھی پلاتے رہیں، یا سلامو یا نورو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے یہ پڑھ کر دم کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ان کے علاوہ خدیجہ صاحبہ فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ جو صورتیں ہم پڑھ کر کسی فوت ہونے والے کو بخش دیتے ہیں تو اس کا ثواب صرف فوت ہونے والے کو ہی ملتا ہے یا پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے؟ جی دونوں کو ملتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں وہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں؟ اگر نیک خیالات ہوں، قرآن حدیث کے حوالے سے، مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ کی حاضری کے خیالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خیالات، تو یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے خیالات وہ ٹھیک ہیں، جو برے ہوں گے، گناہ کی طرف مائل کرنے والے، یا گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرنے والے، یا قرآن و حدیث کے خلاف جو ہوں گے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں گے، وہ شیطانی خیالات ہیں۔ اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیے۔ ان کے علاوہ محمد ارشد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن پروگرام نہ ہوا کرے تو پرانا چلا دیا کریں، آپ کی آواز سن کے سکون ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے بریلوی یا بریلی، جی بریلی شہر کا نام ہے، اور جو شہر کے رہنے والے ہیں انہیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ انڈیا میں 2 بریلی ہیں، ایک بریلی اور ایک رائے بریلی غالباً۔ تو یو پی میں جو اتر پردیش میں بریلی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت، تو اس وجہ سے آپ کو بریلوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بریلی کے رہنے والے۔ جی ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ اپنے جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد